اویسی اسکول آف ایکسلنس کے پرنسپل کارپوریٹر جناب کریم صاحب، یونیورسٹی صاحب، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری اہتمام پردہ نشین ماں بیٹوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ذریعے کئی غریب مستحق خاندان کے بچوں کو تعلیم کا موقع فراہم کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ غریب مستحق بچوں کو تعلیم کا موقع فراہم کر رہا ہے بلکہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے کئی ایسے ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے بے روزگار نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو روزگار بھی مہیا ہو رہا ہے۔ نیک کے ٹریننگ سینٹرز بھی یہاں پہ چل رہے ہیں جس کے ذریعے نہ صرف کسی ہنر کی تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ان کو اس ہنر کو حاصل کرنے کے بعد نوکریاں بھی دی جا رہی ہیں اور پلیسمنٹ بھی کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی کئی بے روزگار نوجوان استفادہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئنگ سینٹر بھی یہاں چلایا جا رہا ہے، میری ڈیزائننگ کا کورس بھی ہے، بیوٹی پارلر اس کا بھی کورس چل رہا ہے، تھوڑے دیر موٹر ڈرائیونگ کا بھی پروگرام ہم یہاں چلاتے رہے۔ بہرحال بہت سے پروگرام یہاں چل رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم تعلیم کے موقع فراہم کریں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں قابلیت نہیں ہے، مسلمانوں میں صلاحیت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے، مسلمان زندگی کے دور میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم ان آوازوں کو اور یہ کہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس بھی ہنر ہے، ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے، ہمارے پاس بھی قابلیت ہے، بشرط یہ کہ ہم کو کوئی موقع دے۔ اور آج وہ موقع مجلس اتحاد المسلمین دے کر دنیا کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہم میں بھی جہالت کا خاتمہ کرنے کا عزم ہے، ارادہ ہے، ہم وہی آبا و اجداد کی نسل ہے جس نسل نے اس ملک کو تاج محل دیا تھا، قطب مینار دیا تھا، لال قلعہ دیا تھا۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، لیکن ہم کو آزاد ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ نہ صرف ناانصافیاں کی گئی ہیں بلکہ ہم کو ہمارے حق سے محروم رکھا گیا اور ہم کو موقع تک نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم خود اپنے موقعوں کو پیدا کریں گے اور ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر ایک نئے عزم و ارادے کے ذریعے اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ کریں گے، اور جو تعلیم جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اپنی تعلیم کی روشنی سے اپنے مستقبل کو اور سنواریں گے اور اس کو اور سنہرا بنائیں گے۔ یہ ایک عزم ہے، ارادہ ہے جس کو لے کر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ آگے بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تالاب کٹے میں ہمارا ایک مدرسہ ہے، وہاں پر بھی بچے زیر تعلیم ہیں، اور پھر یہاں پر بھی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر بھی مدرسہ ہے، یہاں پر بھی بچے زیر تعلیم ہیں، اور ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز یہاں پر بھی وہاں پر بھی ہے۔ الحمدللہ نرسنگ پھول باغ میں بھی ہمارا مدرسہ زیر تعمیر ہے،
آئندہ تعلیمی سال سے نرسری پھول باغ میں بھی ایک مدرسے کا آغاز ہوگا، اور وہ بچے مستحق بچے، غریب بچے جن کو تعلیم کے موقع فراہم نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مدرسے میں بھی اور موقع بچوں کو تعلیم کے فراہم کیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو کل حافظ بابا نگر کے گلجان مسلم آبادی میں بھی وہاں پر بھی ایک اور ایک اسکول بلڈنگ کا سنگ بنیاد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ تعلیمی سال سے وہاں پر بھی اس مدرسے میں جہاں پہ ہم سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں وہاں پر بھی تعلیم کا آغاز ہوگا۔ ویسے تو حافظ بابا نگر میں ہمارا مدرسہ چل رہا ہے اور بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، اور آج تعلیم بالغہ مطلب یہ کہ وہ بڑے لڑکیاں یا عورتیں جو تعلیم سے محروم ہوئی ہیں ان کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جائے گا، ان کو ABCD الف ب سے ابتدا کی جائے گی، صرف ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا نہیں جائے گا، بلکہ یہ جو پروگرام آج شروع ہو رہا ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا۔ اگر آپ لوگوں میں دلچسپی رہی تو ہم اوپن اسکول سے آپ کو 10 کا امتحان بھی دلا کے میٹرکولیٹ بنائیں گے، 10 پاس کرائیں گے، اور اس کے بعد اگر یہ تعلیم والدہ کا پروگرام میں اسی طریقے سے جواب در جواب اگر خواتین شرکت کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو 12 بھی پاس کرائیں گے، اور اگر آپ جاری رکھیں گے تو ہم آپ کو گریجویشن کا امتحان بھی یہاں سے پاس کرائیں گے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرو اور مانو میرے پیارے مسلمانوں کہ ہم اگر اس دنیا کے چیلنجز کا، اس دنیا کی ناانصافی کا، اس دنیا کی حق تلفی کا، یا اس دنیا کی ہم سے جو لاپرواہی ہے، اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے ہم کو اور اپنی لاپرواہی کو پرواہ میں بدلنا ہے، اپنی ناانصافی کو انصاف میں بدلنا ہے، اپنی جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کا خاتمہ اگر کسی چیز سے ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف علم کی روشنی سے ممکن ہے، تعلیم سے ممکن ہے، قابلیت سے ممکن ہے۔ جو قوم میں علم نہیں، تعلیم نہیں، وہ قوم دنیا میں سب سے پیچھے رہتی ہے۔ اور آج ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس کے نتائج دنیا کے سامنے آج نہیں آئیں گے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ 10 برس بعد ہمارے آج کے کام کے نتائج ایسے آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چندرائے گھٹے کے کسی بھی گھر میں غیر تعلیم یافتہ بچہ نہیں ہوگا۔ 100% لٹریسی کو ہم ٹچ کریں گے، ہم تعلیم کے موقعوں کو فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ صرف جذباتی باتیں کرنا یا پھر ہتھیلی میں جنم دکھانا یا جھوٹے وعدے کر کے چلے جانا ہمارا کام یا ہماری پہچان نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے دلوں کو جیتتے ہیں، اور ہم عمل کے ذریعے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے کام کو، یہ کام کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے، آپ تمام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ ممکن ہوا۔ یہ اتنی بلند عمارت یہ ہمارے عزم اور ہمارے ارادے کی بلندی کی نشانی ہے۔ یہ عمارت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد ہے، ہمارے پاس ایک عزم ہے، ارادہ ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں سے افلاسی کو دور کریں گے، اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ کریں گے، اپنی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی لائیں گے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ آگے بڑھ کر ہم اس دنیا کی قیادت کریں گے اور دنیا میں ایک اپنا نام اور اپنی پہچان بنائیں گے۔ یہی ہے ہمارا مقصد، یہی ہونا ہے آپ کا بھی مقصد۔ اور موجودہ دور میں کہوں گا سب سے زیادہ اگر اہمیت ہے کسی کی تعلیم کی تو خواتین کی تعلیم کی ہے، لڑکی کی تعلیم کی ہے۔ اگر ایک لڑکے کو کوئی تعلیم دیتا ہے تو ایک لڑکے کو تعلیم دے رہا ہے، لیکن جو گھر ایک لڑکی کو تعلیم دیتا ہے تو وہ صرف ایک لڑکی کو تعلیم یافتہ نہیں بنا رہا ہے، بلکہ اس لڑکی کے ذریعے وہ اپنے سارے گھر کو تعلیم یافتہ بنا رہا ہے۔ اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی، علم کی خواہش ہوگی، جدوجہد اور جستجو رہے گی، تو خود بخود اس لڑکی جو گھر کو
साथ अमल करते हुए, अपने हिजाब को कायम रखते हुए आगे बढ़कर दुनिया के दौर में हमको आगे निकलना है। आज यूरोप में हो, अमेरिका में हो, हमारी बहनें हिजाब करती हैं, दिल में खौफ खुदा होता है, इस्लाम की तालीमात है, इल्म है, और उसके साथ ही साथ नासा में भी एक हिजाब वाली लड़की काम करती है। तो यूरोप में दूसरे बड़े बड़े इदारों में, कंपनियों में भी हिजाब वाली हमारी बहन रोजगार हासिल करती है। तो हमको अपने दीन के साथ दुनिया की फिक्र करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ दुनिया दुनिया बोले और दीन को भूल जाए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ दीन दीन बोले और दुनिया को भूल जाए। इस्लाम वो मुकम्मल मज़हब है जो कहता है दीन और दुनिया दोनों का साथ लेके चलो। और आज हमको दीन के मामले में भी मजबूत होना है, दुनिया के मामले में मजबूत होना है। शरई तालीम, कुरानी तालीम, अहादीस की तालीम पर भी हमको मजबूती के साथ रहना है। अल्लाह के अहकामात पर भी हमको कायम रहना है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, अपने ईमान को कमजोर होने नहीं देना है। और उसके साथ साथ दुनिया की दौड़ में भी हमको सबसे आगे बढ़कर, सबसे मुकाबला करते हुए सबको शिकस्त देना होगा। यही अज़म, यही इरादे को पैदा करना होगा। और इसी अज़म, इसी इरादे और इसी कुव्वत, इसी जोश और इसी जुनून को पैदा करने का जुनून हम सब में है। और इंशाअल्लाह हमारा जुनून हमको कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाएगा और एक नई तब्दीली लाएगा। और ये नई तब्दीली एक नया सुबह, एक नए सूरज की किरण को लेकर आपके सामने आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामयाबी हमारे कदमों को चूमने के लिए बेचैन होगी। मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि इल्म के लिए उम्र की कोई हद नहीं होती। एक बूढ़ा इंसान भी तालीम हासिल कर सकता है, कोई इल्म की हद नहीं होती। आज भी मैं सीखता हूँ, आते हैं उस्ताद पढ़ाने वाले मुझे, मैं आज भी पढ़ता हूँ, इसलिए कि मुझे ख्वाहिश है। तो इल्म की उम्र नहीं होती। अगर कोई बूढ़े हैं या उम्र ज्यादा है तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। 25-30 वर्ष के भी हैं लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आप शर्मिंदा ना हो। 25 वर्ष ही हुए ना, 30 वर्ष ही हुए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला ओएसडी और स्कूलों के सिलेबस में हम एक साल में आपको इस काबिल बना देंगे कि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप जाहिल हैं, बल्कि आपको तालीम याफ्ता काबिल बना के हम यहाँ से निकालेंगे। आप लोग से माफी चाहता हूँ कि थोड़ी ताखीर से पहुंचा हूँ, काफी देर इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मौजूद जारी करता हूँ। जरूरी काम में थक गया था। इंशाअल्लाह आइंदा भी आप सबसे और भी मुलाकातें होंगी और भी खुलबात होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इदारा आपका है, ये स्कूल आपका है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जितना हो सकता है इससे फायदा उठाइए, इन इदारों के जरिए, इन इमारतों के जरिए, इन टीचर्स के जरिए, इन